السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم رو کے بیان کو پڑھنے والے ہیں کہ رو کب پور ہوتی ہے اور کب باریک ہوتی ہے، اور پور اور باریک کی علامت کیا ہے اور اس کی کتنی حالتیں ہیں کہ رو ساکن 10 حالتوں میں آتے ہیں، رو کھڑا زبر کی ایک حالت ہے، رو مشدد کی 3 حالتیں، رو منون کی 3 حالتیں، رو متحرکہ کی 3 حالتیں، یہ رو کی کل 20 حالتیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری ہم اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو میں لفظ اللہ کا لام کب پور ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے اور اس کی علامت کیا ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ الف لام قمری اور الف لام شمسی، ان کی علامت کیا ہے، اور الف لام قمری کے اندر الف نہیں پڑھا جائے گا اور الف لام شمسی میں الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، اور بچوں کو یہ کس طریقے سے سمجھاوے کہ آسانی کے ساتھ وہ ان دونوں لام کو پہچاننے والے بن جاوے۔ تو اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر پورا دیکھیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اس ویڈیو سے آپ کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے ساتھیوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک کے لیے پڑھانا آسان ہو جاوے۔ آج ہم رو ساکن کا بیان پڑھیں گے۔ کبھی رو پور ہوتی ہے اور کبھی رو باریک ہوتی ہے، تو بچوں کو کیسے سمجھانا ہے رو پور باریک کا بیان؟ تو اس کے لیے 3 امور رکھے ہیں۔ کتنے امور رکھے ہیں؟ 3۔ یہ 3 امور کے اوپر محنت کرنے سے آپ بچوں کو اچھی طریقے سے رو پور باریک کا بیان سمجھا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 کے اوپر کیا ہے؟ پور اور باریک کی علامات بتاوے۔ بچوں کو یہ بتانا ہے پور کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ بیٹا دیکھو منہ بھر کے پڑھنا، سمجھ میں آیا؟ تو اور باریک کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنے جیسے پڑھتے نا ویسے پڑھنا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ دونوں بتانا ہے پہلے بچوں کو، پھر اس کو کہ رو کے اوپر کیا آوے تو پور ہوگی اور رو کے نیچے کیا آوے تو باریک ہوگی، آپ کو علامات بتانی پڑے گی۔ لیکن پور کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچے کو بتانے کا کہ منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، جسے آپ کے منہ کے اندر لڈو رکھ دیا جاوے تو کیسا منہ ہو جاتا ہے بیٹا عمران؟ ہاں چلو، لڈو کھانے کا بہت شوق ہے۔ نمبر 2، مشق امثلہ مع صحت، یعنی کہ مشق امثلہ۔ اور نمبر 4 کے اوپر ہے قاعدے کی تعبیر یاد کراوے۔ بہت آسان ہے یہ سبق، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بچے کو بھی یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ بیان کا تعلق مشق سے ہے۔ کس سے ہے؟ کیونکہ رو کے اوپر کیا آئے گا اور کیسے پڑھیں گے وہ بچے کو پڑھتے آتا ہے، بس خالی اس کی ادائیگی کو کیسے پڑھنا ہے وہ بچے کو سکھانا ہے ہمیں۔ ورنہ ابھی آپ دیکھو گے کہ وہ مثالیں تو ایسی لکھی ہے کہ بچے کو پڑھتے آتی ہی ہے، بس اتنا ہے کہ رو کو کیسے پور پڑھا جائے گا اور کب پور پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا اور کیسے پڑھا جائے گا، بس اتنا بچوں کو بتانا ہے۔ تو دیکھو رو اور پور باریک کی علامات بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ چلو بچوں بورڈ پر دھیان دو، آج بہت اچھا سبق پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے بیٹا؟ بہت اچھا سبق پڑھیں گے۔ تو دیکھو بیٹا، رو پور باریک کی 5 قسم ہیں۔ ابھی ہمیں کتنی قسم سمجھنی ہے؟ ابھی 5۔ نمبر 1 پر کیا ہے بیٹا؟ رو متحرک، زبر زیر پیش والی رو ہے نا بیٹا؟ اور دوسری کون سی قسم ہے بیٹا؟ منون، 2 زبر 2 زیر 2 پیش والی رو۔ اور نمبر 3 کے اوپر کیا ہے بیٹا؟ رو ساکین۔ اور نمبر 4 کے اوپر کیا ہے بیٹا؟ رو متحرک مدہ، سمجھ میں آیا؟ یا رو کھڑا زبر والی، سمجھ میں آیا؟ کھڑی زیر والی، الٹا پیش والی۔ اور نمبر 5 کے اوپر ہے رو مشددہ۔ تو بیٹا دیکھو بہت آسان ہے۔ رو کے اوپر دیکھو بیٹا، رو کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اور کیا ہے؟ پیش، اور کیا ہے؟ 2 زبر، اور کیا ہے؟ 2 پیش۔ رو ساکن سے پہلے کیا ہے بیٹا؟ زبر۔ تو رو ساکن سے پہلے والا حروف جو ہوگا نا، اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کو دیکھا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے بیٹا؟ رو ساکن سے پہلے پیش، پھر رو کے اوپر کیا ہے بیٹا؟ کھڑا زبر، الٹا پیش۔ رو مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر، رو مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش، سمجھ میں آیا بیٹا؟ تو اوپر جتنی بھی چیزیں آوے، اعراب علامات جو بھی آوے، تو بیٹا یہ کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ رو کیسی ہوگی؟
पूर, पूर का मतलब क्या बेटा, उसको मुंह भर के पढ़ेंगे, और नीचे जो भी आवे तो उसको क्या कहेंगे बेटा, बारीक। कैसे पढ़ेंगे, बारीक। तो बेटा चलो बेटा, रॉ के ऊपर जबर है तो उसको पूर पढ़ के पढ़ो, रॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा, रॉ। और रॉ के नीचे जेर हो तो री, बारीक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बेटा, री। कैसे पढ़ेंगे, री। और रॉ के ऊपर पेश हो तो रू, समझ में आया। और दो जबर हो तो रन, समझ में आया। और दो जेर हो तो रिन, और दो पेश हो तो रुन। देख 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 देख, अब्दुल रऊफ पढ़ता नहीं है, देख बेटा देख, अल्लाह अकबर। बेटा फिर तेरा सबक कच्चा रह जाएगा। सलमान कहाँ ध्यान है बेटा, मेरे ऊपर ध्यान है। नहीं बेटा, बोर्ड के ऊपर ध्यान दे, मेरे गुलाब के फुल बोर्ड के ऊपर ध्यान दे। चल, तो समझ में आया बेटा। अच्छा बेटा, रो साकिन से पहले जबर है तो इसको क्या पढ़ेंगे, पूर के बारीक पढ़ेंगे इकरामा। अरे बारीक पढ़ेंगे ना बेटा, पूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे, बारीक नहीं बेटा, पूर पढ़ेंगे। क्यों पूर पढ़ेंगे, कि रो साकिन से पहले जबर है तो जबर को देखा जाएगा, समझ में आया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ो और। अच्छा, अब जेर हो तो इर, और पेश हो तो उर, खड़ा जबर हो तो रो, खड़ी जेर हो तो री, उल्टा पेश हो तो रू। हाँ, तशदीद के ऊपर क्या है बेटा, जबर, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, और रो। क्या पढ़ेंगे, जेर हो तो इर्री, और पेश हो तो उर्रू। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। तो पूर और बारीक की अलामात भी बताइए, और हमने अदायगी भी बच्चों की सही करवा दी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारा पहला अम्र मुकम्मल हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसकी उसूलिया भी नहीं है, उसकी उसूलिया भी हम कहाँ पे करेंगे, डायरेक्ट मश्क के अंदर ले जाएंगे। मश्के अम्थिला, देखो मश्के अम्थिला लिखी है। अब बच्चे को कहेंगे चलो बेटा इसको पढ़ो, बच्चा पढ़ लेगा, क्योंकि ये सब मिसालें तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पढ़ लेता है। तो चलो बेटा पढ़ो अब इसको। जज रतन, ए बेटा रो के ऊपर क्या है, कैसे पढ़ेंगे, पूर तो पढ़ो बेटा। जज रतन, देखो यहाँ पे ताबीर भी हो गई, समझ में आया कि नहीं आया। बच्चे को सवाल करेंगे बेटा रो के ऊपर क्या है, तो पहला सवाल हुआ क्या क्या है, बराबर। और दूसरा सवाल कैसे पढ़ेंगे, मुल्ता पूर पढ़ेंगे। क्यों, रो के ऊपर जबर है। चलो बेटा आप पढ़ो इसको, जज रतन। तो देखो तीसरा उमूर भी मश्के अम्थिला के साथ हो गया। इस तरह तमाम मिसालों को, तमाम सूरतों की 10 से 15 मिसालें आप क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख के बच्चों को मश्क करवा दो। हर बच्चे को इनफिरादी अलग अलग करके पूछ लो। तो ये हो गया रो पूर बारीक का बयान मुकम्मल। समझ में आ गया, कितना आसान है। देखो रूफियात बच्चे को पढ़ते आता है, लेकिन बताना क्या है असल, बेटा रो के ऊपर क्या है, पेश। कैसे पढ़ेंगे इसको, पूर पढ़ेंगे। क्यों, रो के ऊपर पेश आए, ये ताबीर हो गई। समझ में आया। चलो बेटा पढ़ के बताओ, रूफियात पढ़ो जोर से, रूफियात। देख इकरमा, देख 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 देख, फिर पूर नहीं पढ़ता है, पूर पढ़ बेटा। हाँ लड्डू तो बहुत खाता है बेटा, पढ़ जोर से। इकरमा पढ़, इमरान पढ़, बहुत आहिस्ता पढ़ता है, जोर से पढ़ नहीं बेटा। हाँ रूफियात। चलो बेटा अब इसको कौन पढ़ के बताएगा, रोको, रो पूर पढ़ता है, उगो रोकू ऐसा पढ़ता है। नहीं बेटा पूर नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, बारीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाँ क्यों बारीक पढ़ेंगे बेटा, रो के नीचे जेर है। चलो पढ़ो अब इसको, उग रिकू। तो आपको मकसद क्या हासिल हुआ, कि बच्चों की सिर्फ अदायगी सही करा देवे और अलामात बता देवे। समझ में आया। वरना मश्के अम्थिला बच्चों को खुद पढ़ते आती है, तो उस्ताद का काम क्या रहेगा, सिर्फ अदायगी बता देवे। और रो पूर बारी की और भी बहुत सारी हालतें हैं जो हमें जैसे जैसे बच्चा ऊपर वाली जमातों के अंदर जाएगा वो हम हालतें उसके मुताबिक बता देंगे। जैसे कि रो साकिन से पहले या साकिन, ये भी कायदे के अंदर है, वो भी बच्चे को बताना है। फिर उसके बाद रो साकिन से पहले पूर्व हुरूफ, समझ में आया। तो ये सब सूरतें हैं जो बच्चों को कुरान के अंदर हमें बतानी है, तो मौके के मुनासिब हमें बच्चों को बतानी। लेकिन हिस्सा तानी के अंदर आपको इतनी सूरतें बतानी है, और उसके साथ एक सूरत है कौन सी, रो साकिन से पहले या साकिन। रो साकिन से पहले या साकिन, जैसे गैर, खैर, तो वहाँ पे क्या होगी, रो
باریک ہوگی. کیا ہوگی؟ اور قاعدے کے اندر الحمدللہ اس کی مثالیں بھی دی گئی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بچوں کو صرف سمجھا دینا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ الحمدللہ ہمارا رو پور باریک کا بیان مکمل ہوا. یعنی کہ لفظ اللہ کے اندر لام کو کیسے پڑھا جائے گا اور کیسے نہیں پڑھا جائے گا، جیسے کہ پور پڑھا جائے گا اور باریک پڑھا جائے گا، تو یہ ہمیں بچوں کو سمجھانا ہے. بعض مرتبہ دیکھا یہ گیا کہ لفظ اللہ کے اندر لام، کون سی لام کو پور پڑھا جاتا ہے اور کون سی لام کو باریک پڑھا جاتا ہے وہی بچے کو پتہ ہوتا نہیں. اور بچے بولتے کیا ہے؟ لفظ اللہ کے نام سے پہلے. تعبیر میں کیا بولتے ہیں؟ لفظ اللہ کے نام سے پہلے. اور اصل یہاں پہ کیا ہے تعبیر؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے. لام کا قاعدہ ہے. کیا ہے اصل؟ لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، تو لفظ اللہ کا لام کب پور پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ چلیے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے کام کرنے ہیں. ہمیں 3 کام کرنے ہیں. جس طرح رو پور باریک کے اندر بھی 3 کام، الف لام قمری شمسی کے اندر بھی 3 کام، اس طرح لفظ اللہ کا قاعدے کے اندر بھی 3 کام کرنے. نمبر 1 پور اور باریک کی علامات بتاوے. نمبر 2 مشق امثلہ. نمبر 3 قاعدے کی تعبیر یاد کراوے. دیکھیے کیسے کرنا ہے. بچوں کو کہیں گے چلو بیٹا آپ یہاں پہ دیکھو بیٹا یہ اللہ کا لام ہے نا، اللہ کا نام، یہ جو اللہ کا پورا نام ہے نا، اس کے اندر دیکھو بیٹا پہلی لام تو خالی ہے، دیکھو ہے نا، اور دوسری لام کے اوپر کیا ہے بیٹا؟ تشدید اور کھڑا زبر ہے. تو اصل جو قاعدہ ہے وہ کون سی لام کا ہے بیٹا؟ بیچ والی لام کا. سمجھ میں آیا؟ تو چلو بیٹا اب یہ لام کو ہم کب پور پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ دیکھو یہاں پہ بہت آسان ہے بیٹا. اس کی 3 حالتیں ہیں. اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آوے، کیا آوے بیٹا؟ زبر. دیکھو ہے نا یہ زبر، یہ لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ پور پڑھیں گے. تو بیٹا آپ دیکھو یہ الف بھی خالی ہے اور یہ لام بھی خالی ہے، تو اس کو پڑھنا نہیں ہے. چلو آپ اس کو پورا ملا کے پڑھو. کیسے پڑھیں گے؟ قال اللہ. یہ لوہ جو آپ نے پڑھا نا، وہ لام کو آپ نے کیا کیا؟ پور پڑھا. کیا پڑھا بیٹا؟ پور پڑھا. پڑھو پھر سے ایک مرتبہ. اکرامہ پور پڑھ بیٹا. ہاں سلمان پڑھ تو بیٹا. شاہ رخ. ہاں کیوں بیٹا پور پڑھا؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، تو یہ ایک حالت ہوئی، برابر ہے. اچھا بیٹا اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے بیٹا؟ یہ زیر ہے، تو زیر آوے تو باریک پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھو. بلی اللہ. کیا پڑھیں گے؟ پڑھ بیٹا. ہاں پڑھ بیٹا. عبدالرؤف چلا گیا وہاں پہ، راجستھان چلا گیا بیٹا. ہاں چل اکرامہ مالیگاؤں چلا گیا. تو کہاں ہے؟ حاضر ہے کہ غائب ہے؟ ہاں چلو تو پڑھو اس کو. کیوں باریک پڑھا بیٹا؟ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. اور تیسری حالت کیا ہوگی بیٹا؟ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہوگا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے. تو بیٹا یاد رکھو اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آوے تو پور، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر آوے تو باریک. سمجھ میں آ گیا؟ اور قاعدے کی تعبیر بھی یہی ہے نا. اب بچے کو پوچھیں گے بیٹا یہاں پہ اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا کہ باریک؟ بچہ کہے گا پور. کیوں؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے پور پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح آپ 5-10 مثالوں سے کیا کروائیں گے بچوں کو؟ اللہ لفظ اللہ پور کب پڑھا جائے گا اور باریک کب پڑھا جائے گا، یہ بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھا گا. الحمدللہ یہ ہمارے لفظ اللہ کا لام پور یا باریک کا بیان مکمل ہوا. آج ہم الف لام قمری شمسی کے بارے میں پڑھیں گے. یہ بیان بہت ہی اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے ساتھیوں کی شکایت ہے کہ بچہ قرآن کے اندر الف لام قمری شمسی میں ہی غلطی زیادہ کرتا ہے. ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن یہی بیان قرآن میں اندر آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ اس کو ہم نے صحیح طریقے سے اور اچھی طریقے سے بچوں کو سمجھایا نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کا تعلق زیادہ تر مشق سے ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اس کو بچوں کو کیسے سمجھانا ہے؟ تو اس کے کتنے امور ہے؟
تین امور ہے. کتنے امور ہے؟ جس طرح رو پر باریک کے تین امور تھے اسی طرح الف لام قمری شمسی کے بھی تین امور ہے. نمبر ایک الف لام قمری و شمسی کی علامات بتائیں. وہاں پہ رو پر باریک کی علامات تھی, یہاں پہ کس کی علامت بتانی ہے؟ الف لام شمسی اور قمری اور شمسی کی. اور نمبر دو کے اوپر ہے ہجے کا طریقہ سکھاوے. ہجے کا طریقہ سکھاوے یہ کیوں رکھا گیا وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور مشق امثلہ مع صحت. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تین کام کے اوپر ہم عمل کریں گے تو بچوں کو الف لام قمری شمسی اچھی طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اور بچہ وہ قرآن کے اندر غلطی کرے گا نہیں. تو یہ تین کاموں کو ایک ساتھ کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے دیکھیے. چلو بچوں بورڈ پر دھیان دو. آج ہم الف لام کا سبق پڑھیں گے. الف لام کا بھی سبق ہوتا ہے سلمان, سمجھ میں آیا بیٹا؟ قرآن کے اندر کبھی الف خالی ہوتا ہے اور لام کے اوپر جزم ہوتا ہے, کبھی الف اور لام دونوں خالی ہوتے ہیں. تو بیٹا الف لام کا بھی سبق ہوتا ہے. ہاں تم نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا نا بیٹا, آج پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الف لام کا سبق. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ الف لام کا سبق. چلو بیٹا آپ یہاں پہ دیکھو. بیٹا الف لام دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ تو سبق ہوتا ہے الف لام کا. دیکھو بیٹا یہاں پہ دیکھو الف لام دونوں ساتھ میں ہیں لیکن الف خالی ہے. کیا ہے بیٹا؟ پہلا الف خالی ہے اور دوسری نشانی کیا ہے بیٹا؟ لام کے اوپر جزم ہو. تو یہ دو نشانی ہو تو اس کا ہمارے مکتب میں اچھا نام ہے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ الف لام قمری. کیا کہیں گے بیٹا؟ الف لام قمری. کیا کہیں گے؟ قمری. تو الف لام قمری کی کتنی نشانی بیٹا؟ دو. کون کون سی؟ الف ہو اور لام کے اوپر جزم ہو. الف ہو اور لام کے اوپر جزم ہو. تو الف بھی ہوگا اور لام کے اوپر, خالی لام کے اوپر جزم ہو تو اس کو الف لام قمری شمسی الف لام قمری بولیں گے نہیں. اگر میں یہاں سے الف کو نکال دوں تو کیا تم الف لام قمری بولو گے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ الف کا ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ اور لام کے اوپر جزم کی جگہ پہ میں نے زبر لگا دوں تو یہ الف لام قمری ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک علامت ہے اور ایک علامت نہیں ہے. تو دونوں علامات کا ایک ساتھ پائے جانا تو قمری ہوگا, الف لام قمری ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو بیٹا جو خالی حروف ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے. تو دیکھو الف خالی ہے تو اس کو میں نے کیا کر دیا؟ چوکڑی لگا دیا. اب اس کو کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ واو کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ لام کے ساتھ. تو کیسے ہجے کریں گے؟ واو لام زبر ول. تو بیٹا الف کا نام آیا ہے بیٹا؟ الف کا نام آیا نہیں؟ آیا نا. دیکھو تو پڑھا بھی جائے گا نہیں اور ہجے میں بھی نام لیا جاتا نہیں ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ول. چلو بیٹا آپ پورا پڑھو. ول قمری. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ ول قمری. تو سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا سمجھانا ہے اصل کہ خالی حروف کو پڑھا جائے گا نہیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے. اور اس کی ہجے کیوں بتائی گئی؟ تاکہ بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ الف جو خالی ہوتا ہے نا اس کو ہجے میں بھی بولا جاتا نہیں ہے, اس لیے اس کو پڑھا جائے گا بھی نہیں. چلیے اب یہاں پہ دیکھو. چلو بیٹا الف لام دونوں ہے لیکن الف لام دونوں خالی ہو. کیسے ہو بیٹا؟ دیکھو ہے نا خالی. پہلی نشانی کیا کہ الف اور لام دونوں خالی ہو اور نمبر دو کے اوپر تشدید ہو. کیا ہو بیٹا؟ تشدید. الف لام کے بعد کیا ہو بیٹا؟ تشدید. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ شمسی. الف لام شمسی. یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے. عامتاً الف لام قمری شمسی کے بچے حروف یاد کر پاتے نہیں ہے اور ہمیں بھی یاد ہوتے نہیں ہے, لیکن بچوں کو یہ آسانی کے لیے ہے کہ بھائی یہ علامات بتا دے وے. اکثر یہی علامات پائی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں اللہ ماشاء اللہ کچھ بدلتے ہیں اس کے اصول لیکن اکثر یہی نشانی پائی جاتی ہے. اب بچوں کو کہیں گے چلو بیٹا الف بھی خالی اور لام بھی خالی ہے تو اس کو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. تو واو کو کس کے ساتھ ملا دیں گے؟ چلو بیٹا آپ اس کی ہجے کرو. واو شین زبر وش, پھر شین میم زبر شم, دونوں کو ملاؤ وشم, پھر سین زبر سین زیر سی. اب پڑھو پورا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح کی الف لام قمری شمسی کی کتنی مثالیں لاوے؟ 5 سے 10 مثالیں بدل کر بچوں کو کیا کریں؟ مشق کرا دے. تو یہ الحمدللہ الف لام قمری شمسی کا بیان بھی مکمل ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو الف لام قمری شمسی میں جو علامات ہے اس کو بتا دے اور ہجے کا طریقہ سکھاوے. ہجے کا طریقہ کیوں سکھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے
تو پھر سکھانے کی ضرورت نہیں. اگر بچے کو کہہ دے کہ بیٹا خالی حروف کو نہیں پڑھنے کا اور اس کو اس کے ساتھ ملا دینے کا اور پڑھ لیتا ہے بچہ, تو پھر ہجے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہجے کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ بچے کو یہ پتہ چلے کہ یہ خالی حروف کو پڑھنا نہیں ہے. تو بچے کو اتنی بات ذہن میں بٹھا دے کہ قرآن کے اندر بھی اگر کہیں جگہ پہ خالی حروف ہوتے ہیں تو اس کو پڑھا جاتا نہیں ہے. جس حروف کے اوپر اعراب و علامات نہ ہو اس کو پڑھنے کا نہیں, اس کو کیا کرنے کا؟ جس کے اوپر تشدید یا جزم ہو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ تو الحمدللہ یہ ہمارا الف لام قمری شمسی کا بیان مکمل ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.